بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سب نے نماز عشاء با جماعت ادا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز قصر یا مسافر کی نماز۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ النساء کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو، إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم کو خوف ہو کہ تم کو کافر نقصان پہنچائیں گے یا تکلیف پہنچائیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے واضح دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو نماز میں قصر کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور چونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جو تجارتی قافلے ہوتے تھے وہ ہر وقت جو ہے وہ راہزنوں کے ڈر سے کامتے رہتے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کو کفار کا ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافروں کی یعنی کہ کافروں کی طرف سے دیے جانے والے خوف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کافروں کو خوف ہو، لیکن اس کے باوجود یہ جو آیت کریمہ کا حکم ہے یہ عام ہے، یہ ہر حال میں مسافر کی نماز کو جب وہ شامل ہے، تو جو بھی مسافر ہوگا شرعی طور پر جو مسافر ہوگا وہ اپنی نماز میں قصر کرے گا۔ قصر کے جو معنی ہے وہ کم کرنا، ہلکا کرنا، اور یہ مد کے مقابل آتا ہے، اور مد کہتے ہیں کھینچنے کو، لمبا کرنے کو اور پورا کرنے کو۔ تو عند شرع نماز کے باب میں قصر کہتے ہیں وہ نماز جس میں فرائض کی تعداد 4 ہے، تو حالت سفر میں مسافر وہ 4 جو رکعتیں ہیں ان کو کم کر کے 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ فجر اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہوگا، چونکہ فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 2 کی اگر تجزی کی جائے تو 1 رکعت بنتی ہے، تو 1 رکعت والی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو کم از کم جو نماز میں رکعتیں ہیں وہ 2 رکعتیں ہیں، لہٰذا 2 کی تجزی بھی نہیں ہو سکتی، اور اس طرح 3 رکعتوں کی تجزی کریں تو پھر 1.5 رکعت بنتی ہے، تو 1.5 رکعت والی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا فجر اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہوگا۔ ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض میں جب وہ قصر کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم چونکہ احناف ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو ہم فالو کرتے ہیں، فقہ کے اندر ہمارے وہ امام ہیں، تو امام صاحب کے نزدیک جو قصر ہے یہ واجب ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک قصر کرنا یہ بندے کا اختیاری فعل ہے، جائز ہے، اگر بندہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بندہ نہیں بھی قصر کرتا تو یعنی گناہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں لہٰذا ہمارے لیے امام صاحب کا ہی فتویٰ جب وہ لاگو ہوگا، اور امام صاحب نے اس کے اوپر بہت سے دلائل دیے ہیں کہ جو بندہ قصر نہیں کرتا حالت سفر میں وہ بندہ گناہ کرتا ہے، اور اس بندے کی وہ نماز جو ہوتی ہے وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مسافر ہے شرعی طور پر، تو وہ اگر حالت سفر میں پوری نماز ادا کرتا ہے، حالانکہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جتنے زیادہ سجدے کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں، تو چاہیے تو یہ تاکہ اس بندے کی وہ عبادت قبول ہوتی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور یہ جو قرآن پاک کا حکم ہے یہ تو کفار کے خوف کے ساتھ ہے کہ اگر تم کو کافروں کا خوف ہو تو تم نماز میں قصر کر لو، جب ہم حالت امن میں ہوتے ہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا تو پھر تو ہم کو نماز پوری پڑھنی چاہیے تھی، کیا پھر بھی ہم قصر کریں گے؟
تو آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بارے میں بڑا یعنی کہ پریشان تھا، متردد تھا کہ ایسا معاملہ تو کفار کے ڈر کی وجہ سے ہے نماز کم کرنے کا، لیکن میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز قصر کے بارے میں جب سوال کیا تو سرکار نے فرمایا تلک صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک صدقہ ہے، لہذا تم اس صدقے کو قبول کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو نماز میں چھوٹ دی ہے تو اس چھوٹ کو قبول کرو، ایسا نہیں کہ اللہ چھوٹ دے تو تم چھوٹ قبول نہ کرو۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے تم کو نماز کے معاملے میں حالت سفر میں قصر کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا تم نماز میں قصر کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حالت امن میں اور حالت جنگ میں ہر دو حالتوں میں نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع ادا کرنے کے لیے مدینہ شریف سے مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو سرکار نے ذوالحلیفہ کے مقام سے نماز قصر کا آغاز کیا تھا۔ اس طرح اور بھی صحابہ کرام ہیں وہ حالت امن میں نماز میں قصر کرتے تھے، لہٰذا ہم سرکار دو عالم کی احادیث، صحابہ کرام کے آثار اور فقہائے کرام کے اقوال کی تقلید کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے حالت سفر میں قصر کرتے ہیں اور قصر کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر چند ایک ضروری مسائل کی طرف میں تمام بزرگوں کی جب وہ توجہ کا طالب ہوں کہ کم از کم کتنا سفر ہے جس میں بندہ نماز قصر کرے گا۔ کم از کم جب وہ جو سفر کی اس وقت کے دور کی جو فقہائے کرام نے مقدار بیان کی ہے وہ ہے کہ 3 دن 3 راتیں پیدل چلنے والا مسافر یا اونٹ کی رفتار سے چلنے والا مسافر جتنی مسافت طے کر لیتا ہے وہ شرعی سفر تھا۔ اس وقت میں ایک آدمی اگر پیدل چلتا ہے، اس پیدل چلنے میں یہ نہیں ہے کہ کانٹینیو 3 دن چلتا رہے، مسلسل 3 دن چلتا رہے، بلکہ اس میں اس کی نماز بھی ہے، اس میں اس کا کھانا بھی ہے، اس میں اس کا آرام بھی ہے۔ سفر تو اس کا جاری ہے، جہاں پر نماز کا وقت آئے گا وہ نماز ادا کرے گا، جہاں پر کھانے کا وقت آئے گا کھانا بھی کھائے گا، جب وہ تھک جائے گا تو آرام بھی کرے گا، پھر سفر شروع کر دے گا۔ 3 دن 3 راتیں جتنا وہ سفر طے کرتا ہے، اتنا اگر سفر طے کیا جائے تو یہ شرعی مسافت ہے۔ اور موجودہ وقت جو چل رہا ہے، پہلے یعنی کہ کوس تھے، پھر میل آئے ہیں، اور اب چونکہ موجودہ جدید وقت میں کو اور میل کا یعنی کہ اب پیمانہ ختم ہو چکا ہے اور اب کلومیٹر میں کنورٹ ہو چکے ہیں، تو 54 میل، بعض فقہاء نے 57 میل، امام یعنی حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں 57 میل اور اوپر کچھ فرلانگ لکھے ہیں، لیکن جمہور علماء کا اس بات پر جو ہے وہ اتفاق ہے کہ 54 شرعی میل جن کو اگر کنورٹ کیا جائے کلومیٹر کے حساب سے تو تفسیر صراط الجنان کے اندر صاحب تفسیر نے 92 کلومیٹر لکھے ہیں، لیکن شرح صحیح مسلم میں علامہ غلام رسول قاسمی صاحب نے 98 کلومیٹر اور 35 میٹر لکھے ہیں۔ احتیاطاً 99 کلومیٹر اگر سفر بندہ کرے اور اس کی نیت جب وہ جس کی طرف وہ سفر کر رہا ہے، اگر اس کی نیت 15 دن سے کم سفر کرنے کا ارادہ ہے تو وہ شرعی طور مسافر ہے۔ اگر اس کی نیت 15 دن یا 15 دن سے زائد ہے تو اس وقت وہ بندہ مقیم شمار کیا جائے گا۔ دوران سفر وہ نماز قصر ادا کرے گا اور جس مقام پر اس نے پہنچنا تھا جب وہ پہنچ جائے گا تو پھر وہ مقیم ہو جائے گا۔ وطن 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وطن سکنا ہوتا ہے، ایک وطن اقامت ہوتا ہے اور ایک وطن سفر ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے۔ وطن سکنا وہ وطن ہے جو ہمارا وطن ہے، جہاں پر آدمی رہتا ہے، جہاں پر بندے کے آباء و اجداد ماں باپ رہتے ہیں، اور جہاں پر بندے کے یعنی کہ آباء و اجداد کی قبریں ہوتی ہیں، جو اس کا آبائی وطن ہوتا ہے اس کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ وطن اصلی میں نماز پوری ادا کی جاتی ہے۔ وطن سکنا وہ وطن ہے جس جگہ پر بندہ 15 دن سے زائد رہنے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے۔ مثال طور پر جو لوگ جاب کرتے ہیں، لاہور کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی اسلام آباد جاب کر رہا ہے، کوئی کہیں جاب کر رہا ہے، تو وہ جگہ جہاں پر وہ ملازمت کرتے ہیں وہ ان کے وطن سکنا ہے۔ اور وطن مسافر یا وطن سفر وہ ہے کہ جہاں پر بندہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ کرتا ہے۔ مثال طور پر آپ جاتے ہیں یہاں سے، جیسے کہ نعیم صاحب لاہور عموماً جاتے رہتے ہیں اپنے یعنی کہ کاروباری حوالے سے کپڑا لینے کے لیے، اب ان کا یہ سفر نتھیاں سے جب شروع ہوتا ہے، ان کی نیت ہے کہ میں نے لاہور آج جانا ہے،
تو جب یہ گھر سے نکلیں گے اپنی نتھیاں کی حدود کو کراس کرتے جائیں گے یہ شرعی مسافر ہو جائیں گے۔ اب اگر مثال کے طور پر یہ فجر کی نماز سے پہلے نتھیاں گاؤں سے نکل جاتے ہیں اور فجر کی اذانیں ان کو ہوتی ہیں پنڈ دادن خان میں، وہاں پر یعنی کہ نماز تو ان پوری پڑھنی ہے، لیکن جو یہ ڈڈی پھپرا کی یا نتھیاں کی حدود سے باہر نکلتے جائیں گے یہ شرعی طور پر مسافر ہو جائیں گے، اور پھر واپس پلٹنے تک 1 دن لگے، 2 دن لگیں، 3 دن لگیں، 13 دن لگیں، 14 دن لگیں، اس سارے دورانیے میں جتنی بھی نمازیں ان کی آئیں گی وہ ساری کی ساری نمازیں حالت قصر میں ہوں گی۔ یہ وطن مسافر کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بندے کی رہنے کی نیت 14 دن یا 14 دن سے کم ہو تو وہ بندہ شرعی مسافر ہوتا ہے۔ تو یہ 3 یعنی کہ وطن ہوتے ہیں، وطن سکنا، وطن اصلی، وطن سکنا اور وطن مسافر۔ وطن اصلی جو ہمارا جہاں پر ہم رہتے ہیں، وطن سکنا وہ جہاں پر ہم 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ یہ ہے کہ ایک بندہ چھٹی آیا ہوا ہے، اب جب وہ یہاں سے جا رہا ہے واپس تو اس کو معلوم ہے کہ میں نے اب 1 ماہ کے بعد آنا ہے، 2 ماہ کے بعد آنا ہے، تو اب اس کی یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھ کو یعنی کہ 1 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد اگر اللہ تعالیٰ خیر رکھے کوئی پیچھے یعنی کہ نیکی بدی نہ ہو تو میں نے یعنی کہ 1-2 دن کے بعد یا ہفتے بعد یا 10 دن کے بعد واپس نہیں آنا، بلکہ اب میں آیا ہوں تو مجھ کو اب 2 ماہ کے بعد چھٹی ملنی ہے۔ اب وہ جو جگہ ہے جہاں پر اس کی جاب ہے وہ اس کا وطن سکنا ہے، تو یہ جو یہاں سے لے کر وہاں جانے تک درمیانی جو یعنی کہ ڈیوریشن ہے، جو فاصلہ ہے، وہ جو ہے وہ اس کا سفر میں گزرے گا، اور اس درمیان میں جو نمازیں آئیں گی وہ قصر نمازیں شمار کی جائیں گی۔ لیکن جو ہی وہ اس مقام پر پہنچتا جائے گا تو وہ وہاں پر جا کر مقیم ہو جائے گا اور وہاں سے پھر وہ اپنی نماز کو پورا ادا کرے گا۔ اب اس صورت میں وہ چند ایک مسائل ہیں جن کی طرف توجہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو مرد ہوتا ہے شادی شدہ، اس کا اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا گاؤں وہ بھی وطن اصلی ہوتا ہے، اور اس کے جو سسرال ہوتے ہیں اس کا وہ بھی وطن اصلی ہی ہوتا ہے، خواہ وہ یعنی کہ اسلام آباد ہو، خواہ وہ لاہور ہو، خواہ وہ راولپنڈی ہو، پشاور ہو، کہیں بھی ہو، اس کا وہ وطن اصلی ہے۔ وطن اصلی یہاں پر بھی وہ نماز پوری ادا کرے گا۔ اگر وہ 1 دن کی نیت سے اپنے یعنی کہ سسرال جاتا ہے، میں آج جا رہا ہوں کل میں نے واپس آنا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ وہاں پر مسافر شمار ہوتا، چونکہ سفر 14 دن سے کم ہے، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہے، لیکن جو ہی وہ اپنے سسرال پہنچتا جائے گا یا سسرال کی حد میں پہنچتا جائے گا وہاں پر وہ مقیم ہو جائے گا اور وہاں پر وہ نماز پوری ادا کرے گا۔ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ مرد کے تابع ہے، غلام آقا کے تابع ہے، بیوی اپنے خاوند کے تابع ہے۔ جو حکم آقا کا ہوگا وہ حکم غلام کی نماز کا ہوگا، جو حکم خاوند کی نماز کا ہوگا وہ حکم بیوی کی نماز کا ہوگا۔ اگر بیوی اکیلے اپنے سسرال جاتی ہے، بیوی کا اب گھر ماں باپ کا گھر نہیں ہے، شادی ہونے سے پہلے بچی کا گھر ماں باپ کا گھر ہوتا ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا وہ گھر وہاں سے شفٹ ہو کر وہاں آ جاتا ہے جہاں پر اس کے خاوند کا گھر ہوتا ہے۔ اب اس کا وطن اصلی یہ بن گیا ہے، اب اس کا وہ وطن اصلی نہیں ہے۔ اگر بیوی اکیلے اپنے سسرال واپس جاتی ہے، میکے واپس جاتی ہے، اپنا خاوند ساتھ نہیں ہے، بچے ساتھ ہیں اور آپ ہے یا خود اکیلی جا رہی ہے، تو وہ اگر 14 دن سے کم وہاں رہے گی اپنے میکے میں تو وہ نماز قصر کرے گی۔ اگر اتنی مسافت بنتی ہے تو 92 کلومیٹر کم از کم مقدار یا 99 کلومیٹر جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم نے لکھی ہے۔ اگر اکیلے جاتی ہے تو پھر وہ قصر ہی نماز وہاں پر ادا کرے گی، لیکن اگر خاوند ساتھ ہے تو پھر چونکہ خاوند کا وہ بھی وطن اصلی ہے، لہٰذا جب خاوند ساتھ ہے تو پھر وہ عورت بھی اپنی نماز کو مکمل ہی ادا کرے گی۔ ایسے یعنی کہ جب ہم یعنی کہ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو شریعت نے ہماری اس معاملے میں بڑی یعنی کہ اچھے طریقے کے ساتھ رہنمائی کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث اور صحابہ کرام کے آثار اور فقہاء کرام کے اقوال میں یہ ہے کہ بندے کا جب گھر سے نکلے سفر کا جو ارادہ ہوتا ہے اس وقت بندے کی نیت اس پر سارے سفر کا دار و مدار ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں اب جا رہا ہوں، پتہ نہیں میں نے کل آنا ہے، پتہ نہیں میں نے پرسوں آنا ہے، پتہ نہیں مجھ کو 1 ہفتہ لگ جائے گا، پتہ نہیں مجھ کو 2 ہفتے لگ جائیں گے، خواہ اس حالت میں اس پر 1 سال بھی گزر جائے
وہ بندہ مسافر شمار کیا جائے گا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سے توفیق عطا فرمائے، کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ اس کو لے کر اسلام آباد پمز ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں، کسی شہر میں چلے جاتے ہیں، اب آپ کو نہیں معلوم کہ یہ بندہ کب شفا یاب ہوگا اور کب ڈاکٹر اس کو ڈسچارج کریں گے۔ 1 دن لگ جائے گا، 2 دن لگ جائیں گے، ہفتہ لگے گا، 2 ہفتے لگیں گے، مہینہ لگے گا۔ تو اب آپ جب گھر سے اس بندے کو لے کر نکلے ہیں، سفر پر نکلے ہیں، اور سفر اتنا ہے کہ آپ شرعی طور پر مسافر ہیں، لیکن آپ کی نیت میں تعین نہیں ہے کہ آپ نے کل آنا ہے یا پرسوں آنا ہے یا ہفتے بعد آنا ہے۔ لہٰذا اس حالت میں اگر آپ کا بندہ 6 مہینے بھی اسپتال میں رہے گا تو آپ وہاں پر مسافر ہیں اور آپ نے اپنی نماز کو قصر ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں آج جا رہا ہوں اور میں نے 1 ہفتے کے بعد یا 14 دنوں کے اندر اندر واپس آ جانا ہے تو آپ اس حالت میں مسافر ہوں گے۔ اگر آپ کی نیت اس سے زائد ہے، 14 دن سے زائد، 15 دن یا اس سے زائد کی نیت سے آپ نکلے ہیں تو آپ اس وقت وہاں پر جا کر مقیم ہو جائیں گے اور آپ نے وہاں پر جا کر نماز کو مکمل ادا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس بات پر سختی کے ساتھ وعید نازل ہوئی ہے کہ جو بندہ قصر نماز ادا نہیں کرتا حالت سفر میں، اس پر پھر وبال کتنا آتا ہے اور اس کا گناہ کتنا زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت خلف بن حفظ کہتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک ہمارے ساتھ عبد الملک کے ہاں شام گئے، ہم 40 انصاری مرد تھے، اس لیے تاکہ عبد الملک ہمارا کچھ وظیفہ مقرر کر دے۔ جب ہم واپسی پر مقام فج الناقہ پر پہنچے تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 2 رکعت نماز ظہر پڑھائی اور آپ فراغت کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعتیں اور ملا کر 4 کر لیں۔ آپ نے یہ سب کچھ دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کبھی کرے، خدا کی قسم تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نہ راہ پائی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا تھا سرکار نے کہ کچھ لوگ دین میں چہمگوئیاں کریں گے، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یعنی کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ہے اور آپ کا قول ہے کہ آپ ایک سفر میں تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا وہ احادیث اور سرکار کے عمل کی یا وہ برکت سے انہوں نے وہاں پر 2 رکعتیں ادا کی تھی، حالانکہ 4 رکعتیں ظہر کی ادا کرنی تھی، انہوں نے 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ 2 ادا کرنے کے بعد جب آپ خیمے میں چلے گئے تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور انہوں نے 2 ادا کی ہے، لہٰذا ان کے جانے کے بعد انہوں نے مزید 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ انہوں نے 4 رکعتیں ادا کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے 4 رکعتیں ادا کی ہیں تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو یعنی کبھی کرے کہ تم نے نہ تو سرکار کی سنت پر عمل کیا ہے اور نہ ہی تم نے اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر 2 گانا ادا فرمایا، یعنی سرکار جب سفر پر جاتے تھے تو 2 رکعت ادا فرماتے اور بوقت اقامت 4 رکعت ادا فرمائیں۔ اور یہی ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص دوران سفر 2 گانا کی بجائے 4 رکعت پڑھتا ہے وہ اس شخص جیسا ہی ہے جو مقیم ہوتے ہوئے 2 رکعت پڑھتا ہے۔ مثال پر ہم مقیم ہیں، عشاء کی نماز کے فرض 4 ہیں، جو بندہ 2 رکعتیں پڑھے کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بولے نا۔ جو بندہ عشاء کے 2 رکعت فرض پڑھتا ہے یا ظہر کے 2 رکعت فرض پڑھتا ہے یا عصر کے 2 رکعت فرض پڑھتا ہے کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ فرمایا جیسے مقیم کا فرائض والی 4 رکعتوں کو 2 رکعتیں پڑھنا اس کی نماز کو پورا نہیں کرتا، ایسے ہی مسافر اگر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت نہیں پڑھتا بلکہ 4 رکعت ہی پڑھتا ہے، قصر پر عمل نہیں کرتا، اس کی وہ نماز باللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ نماز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے یا وہ قول کے مطابق جو ہے وہ واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو لوٹایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ دوران سفر قصداً اور وجوباً 2 گانا ادا فرماتے تھے، یعنی سرکار جب سفر پر ہوتے تھے تو ایک اپنے ارادے سے قصداً اپنے ارادے سے اور دوسرا وجوباً اس چیز کو واجب سمجھتے ہوئے آپ 2 رکعتیں ہی ادا فرماتے تھے۔ اگر 2 اور 4 پڑھنے میں اختیار ہوتا، یعنی کہ جیسے شوافی کا قول ہے
کہ چاہے تو قصر کر لو چاہے تو نہ کرو، چاہے تو 4 رکعتیں پڑھ لو چاہے تو 2 رکعتیں پڑھ لو، بندے کو اختیار حاصل ہے۔ اگر 2 اور 4 پڑھنے میں اختیار ہوتا تو کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران سفر 4 رکعت پڑھنا بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہوتا، حالانکہ ایسا ثابت نہیں ہے۔ یعنی پوری جب وہ صحیفہ حدیث میں کہیں بھی ایک حدیث ایسی سرکار دو عالم کے عمل کی نہیں ملتی کہ سرکار نے حالت سفر میں 4 رکعتیں ادا کی ہو، حالانکہ ایسا ثابت نہیں ہے۔ پھر یہی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی فقیہانہ اور مجتہدانہ رائے دے رہے ہیں کہ دوران سفر 4 پڑھنے والے کی نماز ایسے ہی ہے کہ کوئی گھر مقیم ہوتے ہوئے 4 کے بجائے 2 پڑھے، یعنی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فقہائے احناف کا اس بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوران سفر 2 گانہ کی بجائے 4 پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے واجب الاعادہ ہے، اگرچہ نفس جواز کی صورت بن سکتی ہے، یعنی کہ اگرچہ جائز ہونے کی صورت ہے کہ 4 رکعتیں اس نے پڑھی ہے لیکن اس بندے کی نماز واجب الاعادہ ہے، اور اس کے اوپر بہت سے فقہائے کرام کا قول ہے۔ مذکورہ مذہب عمر ابن عبدالعزیز، قتادہ اور حسن سے مروی ہے، اور حماد ابن سلیمان کہتے ہیں کہ جو سفر میں 2 گانہ کے بجائے 4 ادا کرے گا وہ اس نماز کو لوٹائے گا، یعنی جو بندہ مسافر ہے اور وہ پوری نماز ادا کرتا ہے تو اس کا پوری نماز ادا کرنا ایک تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کیا، دوسرا اس نے سرکار دو عالم کی سنت سے انحراف کیا، سرکار کی سنت پر عمل نہیں کیا، لہذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے اپنی نماز کو دوبارہ لوٹائے گا۔ تو حالت سفر میں جب آپ سفر کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں تو فنائے منزل سے جو ہی آپ کراس کرتے جائیں گے آپ مسافر شمار کیے جائیں گے۔ فنا کہتے ہیں باؤنڈری وال کو، حدود کو، جیسے گھر کی ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے ایسے گاؤں کی ایک باؤنڈری وال جو حدود ہوتی ہیں عموماً قبرستان، گراؤنڈ، تالاب یہ گاؤں سے باہر ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ گاؤں قبرستان سے، گراؤنڈ سے، یا جو گاؤں کی آخری حد ہے وہاں سے نکلے گا، ڈوڈی پھپرا کی آپ لگا لیں، ٹوڈو والی جو بند ہے وہ دربار جو ہیں وہ لگا لیں، یا اس طرف جو ہے وہ تونوں کے ٹیوب ویل وغیرہ لگا لیں، جب بندہ وہاں سے کراس کر کے باہر نکلتا جائے گا وہ بندہ مسافر ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی گاڑی پہ بیٹھے گا، موٹر وے پر چڑھے گا تب مسافر شمار ہوگا، نہیں، وہ یہاں سے ہی مسافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس بندے پر یعنی کہ ایک بندہ 12:30 بجے گھر سے نکلتا ہے تو زور کی اذانیں کسنیاں اس کو ہو گئی ہیں، تو اگر وہ کسنیاں یا جا کر سورڈی یا پنڈ جا کر نماز ادا کرے گا تو وہ زور کے 4 فرض نہیں پڑے گا بلکہ وہ 2 رکعت نماز قصر ادا کرے گا، خواہ وہ کسنیاں پڑھتا ہے، پنڈ پڑھتا ہے یا جا کر راول پنڈی پڑھتا ہے۔ جو نماز حالت سفر میں بندے پر واجب ہوتی ہے اس کی ادائیگی حالت قصر میں ہے، اور اگر بندہ حالت سفر میں نماز ادا نہیں کر سکا، زور کی نماز گاڑی میں آ گئی، اب آپ بندہ لاہور جا رہا ہے، راولپنڈی جا رہا ہے، سفر لمبا ہے 3-4 گھنٹے کا، عصر کی نماز بھی چلی گئی، تو جو بندہ اس نماز کو قضا کرنا چاہے، جو نماز جس حالت میں قضا ہوگی اس کی ادائیگی بھی اسی حالت کے اعتبار سے ہوگی۔ جو نمازیں حالت سفر میں آپ کی رہ گئی ہیں، اگر آپ شام کو واپس پڑھ کے، عموماً حاجی صاحب راولپنڈی جاتے رہتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے، اگر یہ سفر میں ہیں شام کو گھر واپس پڑھتے ہیں، ان کی زور کی نماز سفر میں رہ گئی ہے، عصر کی نماز سفر میں رہ گئی ہے، جب شام کو عشاء ٹائم گھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنی وہ دن کی نمازیں قضا کر لوں، تو اب زور اور عصر بظاہر تو 4 رکعتیں ہیں، لیکن یہ یہاں پر آ کر اپنے وطن اصلی میں آ کر جب ان نمازوں کی قضا کریں گے تو یہ نمازیں 2 رکعت نماز قصر کی نیت سے ادا کریں گے۔ اسی طرح جو نمازیں آپ کی یہاں پر حالت امن میں اور وطن اصلی میں آپ کی قضا ہوں گی، اگر آپ گئے ہیں راولپنڈی آپ وہاں پر ریلیکس ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ میں ذرا کچھ نمازیں اپنی قضا ان کی یعنی کہ ادائیگی کر لوں، اپنی قضائیں پوری کر لوں، تو جو نمازیں آپ کی یہاں قضا ہوئی ہیں حالت سفر میں آپ وہاں رہ کر اگر ان نمازوں کو قضا کرنا چاہیں گے تو آپ پھر یہ نہیں کہیے گا کہ میں مسافر ہوں لہٰذا میں قصر کے احکامات کے تابع ان نمازوں کو 2 پڑھوں گا، نہیں، اگر آپ کی زور کی نماز گھر رہ گئی ہے اور اس کی قضا رات کو جا کر آپ نے راولپنڈی کرنی ہے تو آپ اس وقت پوری ہی نماز کی قضا کریں گے۔ اگر ایک بندہ امام ہے، وہ عالم دین ہے، اگر اس کی اقتداء میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے اور وہ مسافر ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس امام کو بتا دینا چاہیے کہ میں
امام جو ہوں تمہارا میں مسافر ہوں، لہٰذا میں قصر نماز ادا کرنے والا ہوں، آپ مقیم ہیں، آپ نے اپنی پوری نماز ادا کرنی ہے، لہٰذا میں 2 رکعتیں اپنی ادا کرنے کے بعد میں سلام پھیروں گا، اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں اپنی ادا کرنی ہیں، اور 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے آخری تشہد بیٹھنا ہے اور آپ نے اپنی نماز کو پورا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مسافر کو امام نہیں بنانا چاہیے، کوئی مقیم بندہ امامت کرائے تاکہ باقی سارے لوگ اس کی اقتداء میں اپنی پوری نماز ادا کر سکیں۔ لیکن اگر ایسے حالات بن جائیں کہ اگر کسی ایسے انسان کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے جو مسافر ہے، تو اس کو بتانا چاہیے، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت سے ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر سفر کیا تو سرکار دو عالم نے جا کر ان لوگوں کو بتایا، مکہ والوں کو بتایا کہ میں جب سرکار حج کے نیت سے مدینہ سے مکہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں پر آ کر نماز ادا کی، تو سرکار نے لوگوں کو بتایا کہ میں مسافر ہوں، لہٰذا تم اپنی نماز کو پورا کرو، تمہاری نماز تب پوری ہوگی جب تم نے اپنی 4 رکعتیں مکمل کر لینی ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، اور اس صورت میں امام کو بتانا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یعنی کہ قصر پر عمل نہیں کرتا تو وہ عند شرع گناہ کرتا ہے، اور اس کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا وہ نماز قصر کے ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بزرگ یا دوست کا اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ضرور سوال کر سکتا ہے۔ ہاں جی، اگر امام مقیم ہے اور مسافر جو ہے مقتدی مسافر ہے تو اس صورت میں وہ امام کی اقتداء میں آتے ہوئے 4 رکعت پوری ادا کرے گا۔ اب اس پر ہیں تو 2 رکعتیں قصر کی ہیں، لیکن امام کی اگر امام جو ہے وہ مسافر ہے تو وہ 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ اگر مقتدی مسافر ہے اور اس نے نیت کر لیا پیچھے سے امام کے، اب یہ نہیں ہے کہ امام کی 4 رکعتیں ہیں اور مقتدی بیچ میں 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے، وہ 4 رکعتیں مکمل پڑھے گا، 2 رکعتیں اس کے فرض ہو جائیں گے اور 2 رکعتیں اس کی نفل شمار ہو جائیں گی۔ 30 رکعت میں وہ ملا ہے، اچھا جی، پھر بھی وہ اپنی 4 رکعتیں مکمل جب اس نے کہہ دیا پیچھے سے امام کی تو اس امام کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ امام نے 4 رکعت والی نیت کی ہے اور مقتدی کہتے ہیں پیچھے سے امام کے، تو اب اس کی 4 رکعتیں ہی اس نے ادا کرنی ہے، 2 اس کے فرض ادا ہو جائیں گے اور 2 رکعتیں اس کی نفل میں شمار ہو جائیں گی۔ جی، پیچھے سے امام سے 4 رکعت نہیں